عید میلاد النبی منانے والوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں، تو ان کا ایک جواب تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے۔ دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت اور پہچان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے ان کا کہ چونکہ اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے لوگوں کو، اور کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے، وغیرہ وغیرہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف سال میں ایک مرتبہ ہی کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر آن، ہر ٹائم، ہر وقت مطلوب ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ محبت کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ کیسے لگے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے نبی کے ساتھ محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سالانہ یادگار منا لیں اور یہ کہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اسے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت کے اندر بڑھوتری آتی ہے، تو یہ سوچ آپ کی بالکل غلط ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ، بلکہ دن میں ہزاروں، دسوں اور پچاسوں مرتبہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، یہ ہمیشہ مطلوب ہے۔ آپ نماز پڑھیں، نماز میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ آپ اسی طرح سے نماز کے بعد جو ذکر و اذکار ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہ اوقات ہمیشہ ہے، یہ نہیں کہ آپ سالانہ صرف ایک دن مجلس قائم کر لے اور یہ کہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے میں کیا حرج کی بات ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں حرج تو کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا سا ضرور حرج ہے کہ آپ کو ثواب کا ایک ایسا طریقہ معلوم ہو گیا جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، جس کا علم اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا۔ تو نعوذ باللہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو مکمل کیے بغیر ہی گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں دین کو، اسلام کو مکمل نہیں کیا؟ جبکہ قرآن اس بات پر شاہد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین یہ مکمل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آیت نازل ہوئی، آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ ہر وہ کام جو تمہیں جنت سے، تمہارے رب سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، وہ میں نے بتلا دیا۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیروکار زیادہ ہیں، ان کے کرنے والے زیادہ ہیں، تو میرے بھائی یہ اکثریت کی طرف آپ مت جائیں۔ اکثریت کو آپ دیکھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ حق کو دیکھیے، حق کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، وہ عمل آپ کریں۔ آپ کا کہنا یا جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن کا ذکر، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، تو کیا
یہ شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ عمل تو خود بتلا رہا ہے کہ یہ عمل بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں کبھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھتے اور صحابہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور پھر درود و سلام کا سلسلہ شروع کرتے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ خود ساختہ ہے، یہ خود کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ مطلوب ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ جہاں ہیں اللہ رب العالمین کا نام لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، کثرت سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں۔ لیکن جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور یہ سب اعمال کرنے کے لیے جو شکل اختیار کی جاتی ہے یہ خود ساختہ ہے میرے بھائی، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک دن مقرر کر لینا اور سال میں ایک مرتبہ بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج دینا، کیا یہی ایمان کی علامت اور پہچان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کو خوش ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن کو آپ خوشی کا دن منا لے اور یہ کہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بقیہ اور دن کہاں گئے؟ آپ کو تو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کا آنا مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو دنیا سے تاریکیاں چھٹ گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خاص کر کے اس حساب سے بیٹھنا اور ذکر و اذکار کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھلانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، آپ ہمیشہ کھانا کھلائیں، غریبوں یتیموں کی آپ مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، آپ کھانا کھلائیں، لیکن صرف سال میں ایک دن آپ خاص کر لیں کہ ہم اسی دن بیٹھ کر کے کھانا کھلائیں گے۔ اور یہ جو شکل لوگ بنا رکھے ہیں نا، اس میں ایک مولانا صاحب ہے وہ کہہ رہے تھے کہ عید میلاد النبی منانے سے بڑا عمل توحید کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ارے بھائی یہاں عمل توحید نہیں کرتے ہو، یہاں کتنے بدعات کرتے ہو، تم شرک بھی کرتے ہو، یا رسول اللہ پکارتے ہو، وہاں یا رسول اللہ مدد کرتے ہو، اور کس کو پکارتے ہو، یا غوث یا فلاں یا فلاں، یہاں تم توحید کو بلاتے ہو، تم توحید اپنے اندر پیدا کرتے ہو کہ تم اپنے اندر خرافات اور شرکیات اور بدعات کو جنم دیتے ہو تم۔ یہ سب عمل میرے بھائی بالکل اسلام میں درست نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور جو لوگ اس طرح کی باتیں بیان کر کے کہ اس میں حرج کی بات کیا ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، اور اس طرح کی جو باتیں لوگ بیان کرتے ہیں یہ سب بناوٹی ہے، یہ سب بے بنیاد ہے۔ کیونکہ اگر یہ اعمال کر کے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان میں بڑھوتری کی بات ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی تعلیم دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں دی، لہٰذا یہ عمل شریعت کے حساب سے غلط ہے۔